نہ آئے گا۔ اختر حسین جعفری کی ایک نظم کے کچھ حصے پیش خدمت ہیں۔ اٹھائیں فرش سماعت سے لفظ لفظ کی خشت، صدا کے خشک سمندر کو چھان کر دیکھیں، کہاں ہے جوہر صورت کہاں زر معانی، جگائیں حرف کو خواب سفر سے اور پوچھیں، کہاں وہ قصر ہے جس کے کھلے دریچے سے دکھائی دیتا ہے مفہوم کا نیا چہرہ، وہ روشنائی وہ خوشبو غم کشید کریں، مشام جان جو کرتاس پر نہیں دیکھی، بتائے کون کے کاغذ کی سطح خالی پر بغیر حرف بھی نقطہ وجود رکھتا ہے، وہ قتلگاہ کہاں ہے جہاں پہ لفظوں نے فراق حسن تمنا میں خودکشی کر لی، اٹھا رہا ہوں زمین سے دو نیم حرف کا چاند، دکھا رہا ہوں وہ انگشت معجزہ جس پر کہیں ہے مہر ستارہ کہیں خط تنسیق، بارود اور اسلحے سے زخمی ماحول میں جیسے پھول اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی نامصائب حالات میں بھی شاید پتہ نہیں ادیب اپنے کشف و ادراک سے، میں نے خود ہی لکھا ہے، میری نظر خراب ہے، یہ کالم نہیں ہے، یہ اپنا مشتبہ ہے، جیسے پھول سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی نامصائب حالات میں بھی ادیب اپنے کشف و ادراک سے ادب تخلیق کرتا ہے۔ منیر نیازی کہتے ہیں پیلا پھول ایک زرد گڑا ہے جس میں شہد کی مکھی ڈھونڈ رہی ہے چیز کو ہی جو اس نے یہاں تھی رکھی، شہد کی بوند ہے کہ شہد کی بوند کے زہر ہے کوئی یا کوئی پھول کی پتی، پیلا پھول ہے روشنی جیسے دھوپ میں روشن بتی، اور اسی شاعر کی آنکھ ملبے تلے دبے شہر کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتا ہے اس خاک میں کہیں کہیں سونے کا رنگ ہے، اس شہر کے یہیں کہیں ہونے کا رنگ ہے، اس خاک میں کہیں کہیں سونے کا رنگ ہے، اس شہر کے یہیں کہیں ہونے کا رنگ ہے۔ مضمون نگار نے چیخوف جیسے عظیم ادیب کا ذکر کیا ہے جنہوں نے وارڈ نمبر 6 جیسی شاہکار کہانی 1892 میں لکھی تھی، اور جس کے لیے چیخوف نے سائبیریا تک کا 6000 میل کا سفر تنے تنہا ایک گھوڑا گاڑی میں کیا تھا، ریل ابھی اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی۔ ظلم کے خلاف مزاحمت نہ کرنے والے سائبیریا میں بیمار قیدیوں کی کہانی ہے، مگر وارڈ نمبر 6 ادب کا اختتام نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بجلی لوہے پر گرتی ہے تو اس کو فولاد بنا دیتی ہے، بعین ہی ادب مایوسی سے نکل کر ہمت اور کڑک حوصلے کا روپ دھار لیتا ہے۔ محمود درویش کہتے ہیں ہمارے خون سے زیتون کا درخت اگے گا، یا پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں نغمہ ایک کھیت ہے، درخت کے سوکھے تنے کی طرح مر سکتا ہے مگر اس کی جڑیں تمام کھیتوں سے باہر نکل آتی ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں الفاظ زندہ کیسے رہتے ہیں، بڑھتے کیسے ہیں، ہم یادوں کے آنسوؤں، استعاروں اور اندر کی مٹھاس سے ان کی آبیاری کرتے ہیں۔ یا پھر نوآبادیاتی نظام میں کوڑوں کی ضربوں پر فینن کی آواز کچھ یوں آتی ہے، میں اس سیاہ دنیا کے ہتھ کنڈوں کا شکار بننے کی میری کوئی خواہش نہیں، میں تاریخ کا غلام نہیں ہوں، اور یہ دنیا جس میں سفر کرتا ہوں میں ازل تک اپنے آپ کو تخلیق کر رہا ہوں۔ خالدہ حسین ایک جگہ لکھتی ہیں ادب زندگی اور فینن فرانس کے تھے اور بلیک تھے، کہتے ہیں کہ اس سیاہ دنیا کے ہتھ کنڈوں کا شکار بننے کی میری کوئی خواہش نہیں، میں تاریخ کا غلام نہیں ہوں، اور یہ دنیا جس میں میں سفر کرتا ہوں میں ازل تک اپنے آپ کو تخلیق کر رہا ہوں۔
میں نے اس کو چھوٹا سا کیا تھا, ایک لائن بنائی ہے, بہت لمبی نظم تھی. خالدہ حسین ایک جگہ لکھتی ہیں, ادب زندگی اور معاشرے کا مصلح نہیں ہے اور نہ کوئی سوشل ورکر ہے. وہ زندگی کی نمائندگی کرتا ہے, سوالات اٹھاتا ہے جیسے کہ پروفیسر صاحب نے اٹھائے ہیں. جواب تلاش کرنا اس کا ادب کا فرض منصبی نہیں, اور کوئی نہیں, کون نہیں جانتا کہ سوالات اٹھانا ہی فلاح کی جانب ایک قدم ہے, پہلا قدم ہے. ادب کا کردار اب بھی وہی ہے جو صدیوں پہلے تھا. ہم مچھلی کے جال کو تیرنا سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ بقول سارتر, ادب ایک اجتماعی مظہر صحیح, مگر اس کی تخلیق بہرحال ایک نجی اور ذاتی عمل ہے. لیکن سچے ادب میں ذاتی تجربہ اجتماعی تجربہ بن جاتا ہے. اب سوالات ہیں بدلتے رجحانات کے, تو اس بہاؤ کو روکنا مشکل ہے. آرٹ کی ہر صنف ہمیشہ کی طرح پرجوش ہے. ہمارے زمانے کی فلموں کو ہمارے بڑے رد کرتے تھے, اور ہمارے بچے ہماری فلموں کو ذوق سلیم سے خارج کرتے سنائی دیتے ہیں. بچوں نے زبان پر اپنے تجربے شروع کر دیے ہیں. پیٹرن تبدیل ہو رہے ہیں, ساختیاتی تبدیلی بھی دکھائی دے رہی ہے. نئی نسل آئی ڈونٹ نو کی بجائے IDK سے کام چلانے لگی ہے, اور آئی ول بی رائٹ بیک کو کہنے سے ان کے جبڑے درد کرتے ہیں, چنانچہ BRB کہنے میں ہی ان کو آسانی لگتی ہے. ہم میں سے بیشتر بھی ساتوں دن 24 گھنٹے کو 24/7 کہنے کے عادی ہو چکے ہیں. رہی بات ٹیکنالوجی کی, تو ادب کو اس کے مقابل کیا لانا. بقول ندیم صاحب, سائنس اور ادب ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے, بلکہ ایک دوسرے کا اثبات کرتے ہیں. اور اس حقیقت کا آفتاب جتنی جلدی ہمارے ذہنوں پر طلوع ہو جائے, اتنا ہی قوم کی سائنٹیفک ترقی اور تہذیبی ارتقاء کے لیے مفید ہوگا. ادب میزائلوں, زلزلوں, دھماکوں, خودکش حملوں, مغربی فوجداری, ریموٹ کنٹرول, طاقت اور دولت کے درمیان سے امید کی مشعل پکڑے آگے بڑھتا رہے گا. آفتاب اقبال شمیم ان مسموم حالات میں بھی 2011 میں کہہ رہے ہیں, کل جو گزرا ہے کل جو آئے گا میرے حد و حساب میں ہے. کل جو گزرا ہے کل جو آئے گا میرے حد و حساب میں ہے. میں راج مزدور زندگی کا خیال تعمیر کر رہا ہوں. میں آدمی اور کائناتوں کے ایک ہونے کا خواب تعبیر کر رہا ہوں. گنوں تو یہ زخم دیکھنے کے گنے نہ جائیں, مگر میں مایوس بھی نہیں ہوں. میں جس پہ رہتا ہوں 8 پہروں کی یہ سرائے, میں جس پہ رہتا ہوں 8 پہروں کی یہ سرائے بڑے سمے کے مدار میں ہے. جگوں زمانوں کا ایک لمبا سفر ہے آگے, ابھی مجھے انتظار کرنا ہے, ابھی مجھے انتظار کرنا ہے. میرے ہونے کی کوئی غایت ضرور ہوگی, میرے ہونے کی کوئی غایت ضرور ہوگی, ابھی جو ادراک کی رسائی سے دور ہوگی. بہت شکریہ امیزنگ. اس سے پہلے کہ یہ عاجز کچھ کہے یا صدر محترم کو میں دعوت کرام دوں, اوپن ہے ہاؤس اور میں ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پہ اشارہ کر سکتے ہیں. ممتاز تشریف لائیں. باجی کے اتنے کمپریہنسو ڈیٹیل اور اس کے اوپر اتنا اچھا لکھا ہوا, اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی, لیکن میرا فاروق صاحب سے کوئی ایک جذباتی ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, اور میں وہ یہ اپنی ایک وہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی عزت کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی شان میں کہنے آیا ہوں. میں ان کے مضمون کو نہ تو کریٹیسائز کرنے آیا ہوں, نہ ان کے اس کے اوپر وہ کرنے آیا ہوں. فاروق صاحب تھوڑے سے لمحے کے لیے آئے اس نیو یارک میں, اور ادبی حلقوں کا جو ہے نا جو روح بن گیا, اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا. ہم بیٹھ کے جب باتیں کیا کرتے تھے, یا جب میں افسانے لکھا کرتا تھا تو وہ میرے افسانوں کی اصلاح بھی کرتے تھے, مجھے مشورے بھی دیتے تھے. اور انہی دنوں جب وہ یہاں تھے تو میں نے جو اب فلم میں نے کل ہی مکمل کی ہے, فیچر فلم
8 = लव स्क्वायर कल ही खत्म हुई है, तो उसके स्क्रिप्ट पे बात होती थी, तो उस वक्त प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो डिस्कशन उनसे होती थी, तो आज जो उनका मैंने मजमून पढ़ा है, इसी के पर्सपेक्टिव में रह के वो हम मेरे साथ वो बात किया करते थे कि चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहां भी चली गई है, लेकिन उसका जो एसेंस या जो रूह है फिल्म की, वो ना मरने देना। जो जिस पे भी, जिस तरह भी आगे उसको तुम लेके आओ, उसको जिस तरह भी उसको दिखाओ, लेकिन जो हमारे अदब के, लिटरेचर के और वो जो कानून और ज़ाब्ते हैं, वो जो एस्थेटिक के प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो तब्दील नहीं होते और ना ही वो तब्दील हुए हैं, लेकिन उसके इजहार के तरीके डिफरेंट हो गए। मसलन फिल्म वही है, वही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन उसमें असरात ज़्यादा हो गए हैं, उसको दिखाने के जो तरीके हैं उसमें और आसानियाँ आ गई हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो एसेंस है वो वही है। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अदब पे किस तरह असरअंदाज है, या अदब को डैमेज कर रही है, या उसके फरोग के लिए उसको हेल्प कर रही है। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन में मेरी खलील से एक दिन बहुत अच्छी बात हुई थी। खलील ने मेरे से पूछा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या किताब खत्म हो जाएगी, जो प्रिंटेड बुक है ये खत्म हो जाएगी। तो मैंने हम दोनों की अच्छी खासी बहस चली इसी बात पे कि लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर की जो प्रोडक्शन है वो पहले तो अगर बहुत ही पीछे चला जाऊं तो यही होता था कि पंचायत में बैठ के या मुशायरे होते थे या किस्से सुनाए जाते थे या वो बातें होती थी। उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ती कागज आया, कागज ने डेवलप किया, किताबें छपी, लोगों पे प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, और उसी तरह अब कंप्यूटर का जो जमाना है तो पहुंच, रीच ज्यादा हुई है, लेकिन उसके साथ साथ रीच के ज्यादा होने की वजह से जो आसानी है, जिस तरह बाजी ने इतना कम्प्रीहेंसिव डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया हर चीज को, कि पहुंच की वजह से जो सुस्ती पढ़ने वाले में और लिखने वाले में आई है, टेक्नोलॉजी ने सुस्त जहां किया है, उसका जो वो होने की वजह से उस पे अदब का कोई कसूर या उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी है। पहले किताब छपती थी तो छप के हाथों में आते बहुत देर लगती थी। आज कामरान नदीम अपनी पोएम लिखता है, अगले दिन ही 2000 बंदों को उसकी ईमेल्स आती हैं इम्कान पे कि इसमें ये अच्छी बात है, इसमें ये बुरी बात है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा जो है वो हेल्प करती है, फरोग देती है अदब को आगे प्रमोट करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी मिसाल, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी जो दाल रोटी है वो आर्ट से ही चलती है, और फिल्म अभी शुरू की, अफसाना भी अभी शुरू किया है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मैं आर्ट की सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा कि उससे पहले जितना आर्ट था वो लोग पेंट किया करते थे, और उनकी रोजी अमीरों के, नवाबों के पोर्ट्रेट बना के उनकी दाल रोटी चलती थी।